سب سے پہلے آپ سب کو میرا محبت بھرا السلام علیکم، کیونکہ سارا سفر ہے ہی محبت کا۔ اس دن کلینک پہ بیٹھا تھا تو ایک پیشنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی باتیں یاد کیسی رہتی ہیں؟ تو میں نے جواب دیا، چہرہ یاد رہے تو بات بھی یاد رہتی ہے، وہ چہرہ ہی اتنا پیارا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ علم کیسے ملتا ہے؟ اب یہ سوال ہے نوجوانوں کا بھی ہوگا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اپنے محسن کا نام بتاؤ، اس کے احسانات بتاؤ، اس کے کام بتاؤ، علم ملنا شروع ہو جائے گا۔ علم نگاہ سے ملتا ہے، علم عطا سے ملتا ہے، علم اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کوئی دینے والا نہ ہو۔ تو یہ جو ہم استاد کی بات کرتے ہیں نا کہ استاد اگر اہل بھی ہے اور مخلص بھی ہے تو اللہ کا ولی ہے، تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ میں ایک مشکل وقت سے گزرا، تکلیف پر صبر اور نعمت پر شکر دونوں اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ تو جب وہ تکلیف سے گزر رہا تھا، انگزائٹی، سوشل آئسولیشن، تھوڑی لوگوں کو ایوائڈ کرتا تھا، میں پہلے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں، تو اسی دوران حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی آڈیوز میرے سامنے آئیں، تو مجھے وہ آواز تھوڑی سی نا سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی، پرانی آڈیوز تھیں، تو سرکار کا فکرہ آیا کہ پہلے مجھ سے تعلق بناؤ، پھر میری ہر بات تمہیں سند لگے گی۔ کچھ دیر کے بعد میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ تو جب وہ تعلق بن گیا اور وہ ایک ایک بات روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جاتی ہے، تو جب وہ مجھے انہوں نے نا اس پورے اس پریشانی سے اٹھا کے نا میرا فوکس ہی جو ہے نا وہ پرسپیکٹیو ہی چینج کر دیا۔ تو اسی دوران نا اس وقت میری والدہ حیات تھی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، تو بڑی دعا کر رہی تھی، میں ایک ہی بیٹا ہوں۔ تو آگے سرکار کی آڈیو میں ایک فکرہ آیا کہ اگر اچھا استاد مل جائے تو ماں کو نہ چھوڑ دینا، ماں کی دعا سے ہی تو اچھا استاد ملتا۔ تو یہ آج کل ایک ویڈیو بڑی شیئر ہو رہی ہے کہ کسی نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ کا جلوہ کیا ہوتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، ماں کے لیے بیٹے کا چہرہ اللہ کا جلوہ ہوتا ہے۔ والدہ کافی علیل تھی، کافی بیمار تھی، تو میں جب آیا تو کافی لاغر تھی، انہوں نے میری آواز سنی تو اٹھ کھڑی ہوئی، تو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ بیٹے کا چہرہ ماں کے لیے اللہ کا جلوہ ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جب عام الفاظ خاص معنی دینا شروع کر دے سمجھو اللہ کا جلوہ عطا ہو گیا۔ تو یہ جتنی بھی ہمارے یہ جو سرکار کی آڈیوز ہیں یہ ہمیں گائیڈ کرتی رہتی ہیں، روزمرہ کی زندگی ہو، پروفیشنل لائف سے جڑی کوئی بات ہو۔ میں ڈاکٹر ہوں تو میرے لیے ان کا ایک جو فکرہ تھا، یہ میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں، اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جی بادشاہ سے رعایا کا پوچھا جائے گا اور ڈاکٹر سے مریض کا پوچھا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی، میرے لیے سرکار کا یہ ایک فکرہ مجھے پر امید کر دیتا ہے کہ جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں۔ ایک دیا کافی ہوتا ہے اندھیرے مٹانے کے لیے، ہوں چراغ داغ بنا ہوا، سر شام جلتا ہوں شوق سے، میرے پاس آئیں گے وہ کبھی جنہیں ایک سحر کی تلاش ہے۔ تو ہر وہ محبت جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کے راستے کی محبت ہے، اور وہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ انسان کی تمنا ہے تو شرک ہے، رحمان کی تمنا ہے تو عین ایمان ہے۔ اور یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی جو آڈیوز ہیں نا وہ آپ کو اپنی ذات کے ساتھ مخلص کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اپنے ذات کے ساتھ مخلص ہونے کے لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یقین جانے کہ ہماری پریشانیاں ہماری غلط فہمیاں ہیں، کوئی تو ہو جو ہماری غلط فہمیاں دور کرے۔ خیال بدل جائے تو منظر بدل جاتا ہے۔ بھائی صاحب کا ایک بڑا پیارا فکرہ ہے کہ جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے، خیال اچھا ہے تو حال بھی اچھا ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حسن خیال ہے۔ یہ اس دن بھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، پیشنٹس ہوتے ہیں، لیکن میں ان سے اجازت لیتا ہوں کہ ان کا یہ جو آپ بیتی ہے وہ میں لوگوں سے شیئر کروں تاکہ لوگوں میں امید بڑھے۔ ایک خاتون میرے پاس آئیں، کچھ ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو گئی تھیں اور وہ دل میں نفرت لیے بیٹھی تھیں، اور جس کے لیے نفرت لیے بیٹھی تھی وہ فوت ہو چکا تھا۔
تو جب میرے پاس آئیں انہوں نے گلے شکوے کیے تو میں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے کہ پہلے کس کو جنت میں بھیجوں تو تم نے اس کا نام لینا ہے جس کو تم نے جہنم میں بھیجنا. ایک مہینے بعد جب لوٹ کے آئیں تو انسان بدل چکا تھا, چہرے پہ رونق, آنکھوں میں نور. تو مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر وسیم جب میں یہاں سے اٹھ کے گئی تو پہلے تو میں گھر کی طرف جا رہی تھی, مجھے آپ کی بات ہضم نہیں ہوئی, لیکن پھر میں نے گاڑی موڑی اور میں قبرستان چلی گئی اور میں اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا معافی کے قابل نہیں ہے, لیکن جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں. اور کہتی ہیں کہ اس رات میں اتنی میٹھی نیند سوئی کہ مجھے دوائی لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. یہ جو نفرت ہے نا, ظرف دکھانا ہے, اور اتنی کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. مقصد بندہ ہے تو نتیجہ بھی بندہ ہے, مقصد اللہ ہے تو نتیجہ بھی اللہ ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی توقعات کو مومن کرنا ہے, زندگی مومن ہو ہی جائے گی. اصل میں ہماری توقعات مومن نہیں ہو رہی, ہم نے ایکسپیکٹیشنز اتنی بڑھا دی ہیں, ہر کسی سے ہم توقعات رکھتے ہیں سوائے اللہ کے. تو اپنا گھر, اپنی تنہائی, اپنی قبر, اسی کے اوپر فوکس کریں. ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے گا. جس شوہر کو اپنی بیوی میں صرف برائیاں نظر آ رہی ہیں, اصل میں اس کو اپنی تمام برائیاں اپنی بیوی میں نظر آ رہی. اچھے شوہر کو اپنی بیوی اچھی لگے گی, برے شوہر کو اپنی بیوی برے لگے گی. اب بتاؤ بیوی اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے؟ یعنی کہ سارا کا سارا فوکس ادھر کر دیا, جھگڑا ہی نہیں کرنے دیتے, سارے جھگڑے ہی ختم کر دیے الحمدللہ. جھگڑا جو ہے نا وہ دو بندوں کا نام ہے, صلح ایک بندے کا نام. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. میں گاڑی ریورس کرا تو وہ برانڈ نیو گاڑی تھی, وہ لگ گئی. وہ پیچھے سا غلطی میری تھی, تو میں اترا تو وہ بڑے غصے میں میری طرف آئے. تو میں نے فوراً معافی مانگ لی نا کہ مجھے نظر نہیں آیا, میں بہت معذرت کرتا ہوں, اور بہت زیادہ میں نے ان سے معافی نا. تو ابھی وہ غصہ ان کا ایک دم سے اتر گیا. کہتے ہیں آج کل معافی کون مانگتا ہے؟ تو میں نے کہا جی وہ نقصان چھوڑے, نقصان کو اپنا نمبر دے اور رابطے میں رہیں گے. تو میرا بڑا دل تھا میں ان کو بولوں کہ اگر کوئی معافی منگوانے والا پیچھے کھڑا ہو تو بندہ ضرور معافی مانگتا ہے. تو یہ کسی کے حوالے سے زندگی گزارنا کتنی آسان ہو جاتی ہے, اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. میں نے آڈیوز میں جو سنا ہے نا کہ جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی ہمارا استقبال کریں گے. تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی میں آڈیوز سنتا ہوں تو اس میں انہوں نے جو ہمارا فوکس ہی چینج کر دیا ہے کہ جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو جن کو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے تھے وہ ہمیں آگے ملیں گے. تو اب ان کے لیے کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے. اور یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اس میں الجھنا نہیں ہے. آسانیاں دو, آسانیاں ملیں گی. ہر وہ نیکی جو تم دوسرے کے ساتھ کرتے ہو اصل میں اپنے ساتھ کرتے ہو, ہر وہ بدی جو تم دوسرے کے ساتھ کرتے ہو اصل میں اپنے ساتھ کرتے ہو. اسلام کوئی بات نہیں ہے جو پڑھ کے سنانی ہے, اسلام ایک کام ہے جو کر کے دکھانا ہے. تو اللہ پاک ہمیں استقامت دے کہ یہ نوجوان ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہی ہمیں ریپلیس کرنا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ پرسنٹیج ہی پاپولیشن کی اگر شعوری سطح پہ جتنی لیول آف کانشیسنس بڑھے گی اتنی کریج آف فارگیونیس بھی بڑھے گی. اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکرہ ہے کہ میری بیسک تعلیم یہ ہے کہ سب کو معاف کرو. تو بس یہی کرنا ہے کہ معافی تلافی کر کے اپنی اپنی قبروں تک جانا ہے. کوانٹم فزکس کا ایک فکرہ ہے کہ ڈیتھ از جسٹ این ایلیوژن. جب میں نے یہ پڑھا نا تو مجھے سرکار کا فکرہ یاد آ گیا کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے موت کو میلہ بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جب شہید ان مراحل سے گزار کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جب بارگاہ اللہ میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا, بارگاہ خداوندی میں, اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ بتا تجھے کیا چاہیے, تو وہ بولے گا مجھے بار بار اسی راستے سے گزارا جائے. کہ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, زندگی کو نہیں سمجھ سکے تو ہم موت کو کیسے سمجھیں گے؟ ہو سکتا ہے جسے ہم موت کہہ رہے ہوں عین زندگی ہو, بلکہ حقیقتاً زندگی ہی ہے. سارے چیک ادھر کیش نہیں کرانے, کچھ آگے کے لیے بھی چھوڑ دو. تو بس یہ ہے کہ بزنس نہیں کرنا, خدمت کرنی ہے. اور ایک جو بڑی پیاری بات کہ ہر رات سونے سے پہلے خود سے پوچھو کہ لوگوں کو استعمال کر رہے ہو یا لوگوں کی خدمت کر رہے ہو. اس کا جواب تم خود دو گے. ہر وہ دن ڈے ٹو ڈے چلنا ہے, مومن ڈے ٹو ڈے چلتا ہے. ہر وہ دن جس میں آپ کی ذات سے کسی انسان کا نقصان نہیں ہوا, آپ کے ذات کے شر سے لوگ محفوظ رہے, اور کسی نہ کسی کا نفع ہو گیا, وہ بہترین دن گزر گیا.
یہ ان دو فکروں میں پورا اسلام سمجھایا گیا ہے. اگر لوگ سمجھیں, اگر آپ کی ذات بے ضرر ہو گئی تو آپ کے دین کی ابتدا ہو گئی, اور اگر آپ کی ذات سے لوگوں کا نفع ہو رہا ہے تو آپ کا دین مکمل ہو گیا. اسلام کچھ بھی نہیں ہے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ریئل کو اپنے آئیڈیل کے قریب کر دیں. ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ مرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہمیں نظر آئے, ہم ان کا دیدار کریں. تو بس دیکھ لیں جی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن شرمندگی اٹھانی پڑے. تو کوئی ایک خوبی اپنے اندر ایسی پیدا کر لو جو آپ کو لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگے گی. کوئی ایک غلطی خامی اپنے اندر سے ایسے نکال دو جو آپ کو لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے. تو بس یہی چھوٹی سی زندگی ہے اور یہی کرنے والے کام ہیں, کر ڈالیں. اور اللہ کے راستے کا سفر تنہائی کا سفر نہیں ہے, سنگتوں کا سفر ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ, یہ ایک اور حدیث قدسی ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جب چند لوگ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب چند لوگ خالصتاً میری رضا کے لیے کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور میرا ذکر کرتے ہیں, تو جب بھی وہ اس محفل سے اٹھتے ہیں تو میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر چکا ہوتا ہوں. تو ہماری بڑی مہربانی ہے کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہمیں مل ہی جاتے ہیں. اور یہ اس دن بھی ایک خاتون آئی, کہتی ہیں آپ کی ساری باتیں ایک طرف, جب آپ کی کلپ میں آپ حضرت بولتے ہیں نا تو ہمارا پورا خاندان الرٹ ہو جاتا ہے کہ اب کوئی بڑی بات آنے والی ہے. تو اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر رہا, اپنے محسن کے احسانات بیان کر رہا ہوں, اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے اور مرکز بھی یہی ہے. آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا. اللہ پاک ہماری استقامت قائم رکھے اور محبتیں بھی قائم رکھے. اور ایک چھوٹی سی کوشش ہم نے کی ہے, ایک بک کمپائل کی ہے اینگزائٹی ڈپریشن کے لوگوں سے گزرنے والے پیشنٹس کے لیے, کہ جو مجموعہ ہے قرآن پاک کی آیات کا, احادیث مبارکہ کا, اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے جو فرمودات ہیں ان کا. تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ انتظامیہ سے لے سکتے ہیں. جزاک اللہ, سلامت رہیں, آباد رہیں. تھینک یو.